جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نیت کر لیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا۔ ایک ڈاکٹر کے کلینک میں مریضوں کا رش رہتا تھا اور مریض چاہتا یہ تھا کہ میں اس ڈاکٹر سے علاج کراؤں۔ وجہ یہ تھی کہ وہ ڈاکٹر مریضوں کے ساتھ ہمدردی کیا کرتا تھا۔ جب کسی مریض کا فون آتا، کو فون پر رابطہ کر کے بیماری کے متعلق معلومات کرنا چاہتا تو ڈاکٹر کے جو اسسٹنٹ ہوتے تھے وہ پہلے سے ہی اس کا نام، بچوں کا نام، وہ 10 چیزیں فیملی بیک گراؤنڈ وغیرہ معلوم کر کے ڈاکٹر کے پاس رکھ دیتے تھے، اور 5-7 منٹ کے بعد جب دوبارہ فون آتا تو ڈاکٹر کے سامنے اس کی لسٹ ہوتی، یا وہ مریض خود ہی ڈاکٹر کے پاس ہوتا۔ ڈاکٹر اس سے اس کے نام کے ساتھ اس کے بچوں کی طبیعت پوچھتا، اس سے اس کی معلومات لیتا، اس کی طبیعت پوچھتا، بیماری کے بارے میں ہمدردی کرتا، کچھ کام کاج کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے اس سے بات چیت کرتا۔ تو اس کو لگتا کہ یار ڈاکٹر کو اتنی دلچسپی ہے میرے اندر، اس کو اتنا خیال ہے میرا، اتنی ہمدردی کرتا ہے میرے ساتھ۔ یہ ہر مریض کے ساتھ اس کا یہ معمول تھا۔ یہ وجہ تھی کہ یہ ڈاکٹر مریضوں کے لیے بڑا ہی ماڈل ڈاکٹر تھا اور اس کی کلینک میں رش رہتا تھا۔ کتنی چھوٹی سی بات ہے، اگر آپ کسی کا دل جیتنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ 2 بول ہمدردی کے بولنے ہوتے ہیں، 2 میٹھے بول بولنے ہوتے ہیں، اس کو خوشی ہوتی ہے۔ بچہ 1 دن کا ہو یا 100 سال کا بوڑھا، حوصلہ افزائی اچھی لگتی ہے، اچھی بات اچھی ہی لگتی ہے۔ ہمارے عموماً اچھی بات کرنے کا، حوصلہ افزائی کرنے کا، ہمت افزائی کرنے کا اتنا رجحان نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے محبتیں قائم نہیں ہوتی ہیں۔ حدیث میں یہاں تک مضمون آیا ہے کہ تم کہہ دو تم جس سے محبت کرتے ہو اسے کہہ دو کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تاکہ وہ بھی تم سے محبت کرے۔ اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ مجھے آپ اچھے لگتے ہیں، مگر یہ ساری باتیں شریعت کے دائرے میں رہ کر کی جاتی ہیں۔ یہاں بات صرف جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو دلوں کی دوریاں ہیں، جو محبتوں کی کمی ہے، اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے جذبات ایکسپریس نہیں کرتے، جذبات پہنچاتے نہیں ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ جتنے یہاں موجود ہیں مدنی چینل پر براہ راست اگر یہ سلسلہ دیکھا جا رہا ہے تو جو بھی لائیو سلسلے میں بھی موجود ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہم میں سے کون ہے جس وقت کے ماں باپ کا احسان نہیں ہے؟ کون یہ مانتا ہے کہ مجھ پر میرے ماں باپ کا احسان ہے؟ ہاتھ اٹھائے۔ 100% ہاتھ اٹھیں گے۔ کوئی نالائق ہی آدمی ہوگا جو کہے گا مجھ پر میرے ماں باپ کا احسان نہیں ہے نا؟ ماں باپ کا احسان ہے، ماں باپ کی مہربانی ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، اب ہم میں سے کس نے آج تک ماں باپ کو کہا ہے کہ ہمیں آپ سے محبت ہے؟ کتنے کم ہیں؟ دیکھیں۔ اچھا، کس نے آج تک کہا ہے امی ابو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارا بڑا خیال رکھا، اللہ آپ کو اس کی جزا دے، آپ بہت اچھے ہیں؟ ایسے کلمات آج تک ہم میں سے کتنوں نے کہے اپنے ماں باپ سے؟
حالانکہ یہ قلب کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ نہیں یار ہمارے ماں باپ کی ہم پر بڑی مہربانی ہے، ہمارے ماں باپ نے ہم پر بڑی شفقت کی. کبھی اس کا اظہار ماں باپ سے کیا ہے؟ کبھی یوں بیٹھ کر کہا ہے امی پتہ نہیں آپ نے کیسے ہم کو بڑا کیا ہوگا، ابو آپ نے کیسے ہم کو بڑا کیا ہوگا، آپ نے کتنی محنت کی ہوگی، اف. کبھی اس طرح کا اظہار کیا ہے ماں باپ کے ساتھ؟ الگ ہمیں پتا ہے کہ والد صاحب نے بڑی محنت و مشقتوں کے ساتھ ہم کو پالا ہوگا. آج گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو مثال کے طور پر بیٹی کی شادی ہو گئی، اب بیٹی کو بھی بچہ ہو گیا. اب وہ بیٹی دیکھ رہی ہے کہ مجھ سے یہ بچہ پل نہیں رہا ہے، روتا ہے دھوتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ چین لیتا ہے، نہ چین لینے دیتا ہے. عجیب و غریب قسم کا اس کا حال ہے، یہ ایسا عجیب و غریب بچہ ہے. مگر یہ کبھی اپنی ماں سے کہتی ہے امی مجھ سے تو یہ ایک نہیں پالا جاتا، آپ نے دو دو تین تین بچے کیسے بڑے کر دیا، آپ نے کتنی محنت کی تھی امی، یو آر گریٹ، اب بہت اچھی ہو، آپ نے بڑی محنت کی ہے. آج ہمارے نوجوانوں کو روزگار نہیں ملتا، کہتے ہیں کہ یار کیا کریں گے، کدھر سے کمائیں گے، ملتا ہے تو بڑی تنگی و پریشانی کے ساتھ گھر چلا رہے ہوتے ہیں، بیوی بچوں کا پیٹ پال رہے ہوتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہم کتنی مشقت کرتے ہیں، ہم ایک ایک پیسہ جوڑ جوڑ کر گھر میں راشن لاتے ہیں، بجلی کا بل بھرتے ہیں، ٹیلی فون کا بل بھرتے ہیں، گیس کا بل بھرتے ہیں. ابھی تو تھوڑا بہت دعائی ہوتا ہے کہ پھر جیب خالی ہو جاتا ہے، پھر بل جان پر آ جاتا ہے، اور یہ پریشانی کے ساتھ گزر ہوتا ہے. کبھی والد کو کہے کہ ابو ہم تو پریشان ہو گئے کما کما کر، آپ نے اتنی محنت کر کے ہم کو پالا پوسا بڑا. بول میٹھے بول بولنے کے ہوتے ہیں. اسی طرح اگر شوہر تھکا رہا ہے تو خالی بیوی نے تو بول بولنے ہوتے ہیں، آئی آئی آج تو تھک گئے ہوں گے، بہت گرمی بہت ہوتی ہے، رش بہت ہوتا ہے، تو بارش ہو گئی، آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی، راستے میں رش ہوگا، تھک گئے ہوں گے، بیٹھے میں پانی پلاتی ہوں. ارے یہ سنتے ہی آدمی کی تھکن اتر جاتی ہے یار. وہ بولے تو صحیح دو بول ہمدردی کے، پیار کے، محبت کے. یہاں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کاٹتے آئے تو صفائی کی تو کون سا کمال کیا، تمہارا کام تو وہ بولے گا تو بھی کما کر لایا تو کون سا کمال کیا، تیرا بھی ذمہ داری ہے. تمہیں تو صبح صبح اٹھ کر کام تو کر لیتی ہوں، تم تو یہ بھی نہیں کرتے ہو. تو یہ ایک دوسرے کو سننے سنانے سے تو گھر بھی خراب ہو جاتا ہے. یہاں اب میں آپ کو ایک مثال بات بتاؤں، آپ کو شاید سمجھ میں آ گئی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ آپ بولو گے نہیں یار میں جا کر بولوں گا میرے بچوں کی امی کو، میں بولوں گا یار اس کو، میری بیوی سے میں بھی اس طرح کے جملے بول دوں گا، ہو سکتا ہے گھر کا ماحول مدینہ مدینہ ہو جائے. بولیے گا اگر سچی بات ہے تو. لیکن میں آپ سے پوچھتا کبھی ماں سے ایسی باتیں کی تھی؟ امی آج تو ماشاءاللہ گھر صاف ستھرا ہے. چلو ہر ایک کی شادی نہیں ہوئی ہے، ماں تو ہے، ماں نے نہیں کیا تو بہن نے تو کیا ہوگا، کچھ تو ہوگا. استری کر کے کبھی ماں نے کپڑے دیے، کبھی بہن نے کپڑے دیے، ایون کہ اگر بچوں کی امی نے بیوی نے بھی اگر استری کر کے کپڑے دیے، کپڑے پہن لیے، جزاک اللہ تو بول دو، یہ تو بول دو ماشاءاللہ یار استری تو بڑی اچھی کی تھی آپ نے. اتنے پورے مطلب کہ جوڑے بس استری اچھی کی تھی یہ نظر نہیں آیا، ایک کریز رہ گئی. استری کرنے آتی ہے تم کو؟ دیکھو یہ کریز نہیں نکلا، ارے پورے کپڑے سے بیچاری نے کریز نکال کے دے دی. اب ایک طرف رہ گئی تو پورے کپڑے کی کریز نکلتی نظر نہیں آئی، ایک جگہ رہ گئے تو اس پر تنقید نظر آئی. ہماری طبیعت عجیب ہے، ہمیں کیڑے نظر آتے ہیں طبیعتوں میں، ہمیں لوگوں کی اچھائیاں نظر نہیں آتی، خوبیاں نظر نہیں آتی، اور آتی ہے تو ہم کو اس کی خوبیوں کی حوصلہ افزائی اور تعریف نہیں کرتے. ہم لوگ کبھی اس طرح مدنی مشورے جدول اور ایسا ٹائٹ چل رہا ہو نا. آج کل بڑی مصروفیت کے دن ہے واقعی، مجھے پتا ہے. امیر سنت نے 2 جملے بولنے ہوتے ہیں، بڑا ٹائٹ جدول چل رہا ہوگا، آپ کا تھک جاتے ہو گیا. ارے آدمی کی تھکن جو اتر جاوے نا یار. پیر صاحب کی زبان سے 2 جملے حوصلہ افزائی کے نکل جائیں. نگران خالی بول دے اپنے اسلامی بھائیوں کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کام سے آپ ڈائریکٹ مدرسۃ المدینہ بالیگان میں آ گئے، ارے واہ، وہ اس کی تھکن اتر جائے گی. حوصلہ افزائی، حوصلہ افزائی کرنا سیکھیں، اچھے بول بولنا سیکھیں. یقین مانے محبت ہی محبت ہے. ہم محبت دیں تو صحیح، ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے میرے سے کوئی اچھی بات کرے، میری حوصلہ افزائی کرے، مجھے کہے کہ تم سے پیار ہے، مجھے کہے تم سے محبت ہے، مجھے کہے تم اچھے لگتے ہو، مجھے کہے کہ تم یوں ہو. میں کبھی کسی کو نہ بولوں، میں سب کا کھاؤں، جو میرا کھاوے اندھا ہو جاوے. ہمارا تو ایسا حساب کتاب ہے بھائی.
دنیا کا اصول ہے، کتابوں میں لکھا ہے، عزت دو گے تو عزت ملے گی، محبت دو گے تو محبت ملے گی، پیار دو گے تو پیار ملے گا، تعظیم کرو گے تو تعظیم ہوگی، دو گے تو ملے گا۔ آپ پیسے دیتے ہیں تو چیز ملتی ہے، مفت میں کبھی کوئی چیز دیتا ہے بھائی؟ دنیا میں ویسا ہوتا ہے، بلکہ کوئی چیز لینے بھی جائے تو اگلا پوچھے گا مولانا پیسے ہیں؟ پیسے تو نہیں ہیں، تو بولے چیز بھی نہیں ہے۔ تو یوں سمجھو کہ آپ کے پاس مجھے دینے کے لیے عزت ہے، تو آپ بولو گے ہے، تو اگلا بولے گا جی میرے پاس بھی آپ کو دینے کے لیے عزت ہے، لیجئے۔ اب میں تو کچھ بھی نہ دوں، میں تو ہر وقت کاٹتا رہوں، میں تو غصے میں منہ چڑھا کر بیٹھا رہوں، لوگ میری عزت کرتے رہیں، ایسا نہیں ہوتا میرے میٹھے میٹھے پیارے فلسطین بھائیوں۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لو، ہم جنگل میں جانوروں کے ساتھ نہیں رہتے، ہم جنگل میں حیوانوں کے ساتھ نہیں رہتے، ہم جنگل میں کتے بلی شیر اور گدھوں کے ساتھ نہیں رہتے، ہم انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ انسان محبت چاہتا ہے، انسان حوصلہ افزائی چاہتا ہے، انسان کو پیار چاہیے ہوتا ہے، انسان معافی کو پسند کرتا ہے۔ آپ جہاں پیار دیں وہاں معافی بھی دیں، غلطی ہو گئی معاف کر دیں، درگزر کریں، مسکرائیں، اچھے جملے بولیں۔ کوئی آپ کے ساتھ خیر خواہ کرتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے تو اس کی بھی حوصلہ افزائی کریں۔ یعنی واقعی اگر آپ کسی کو بولو نا خوشبو بہت اچھی ہے، اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ جیب میں آ جا کے عطر کی بوتل بھی نکال دیتا ہے، لے آپ ہی لگا لو۔ ایسا میرے ساتھ بھی ایک دفعہ ہوا تھا، اس کو خوشبو بہت اچھی لگی تھی، ایسی اس نے میری حوصلہ افزائی کی، میں نے بھی عطر کی بوتل لگائی نہیں، اس کو تحفے میں دے دی، میں نے کہا لے بھائی تو تحفہ رکھ لے۔ اس نے حوصلہ افزائی بہت اچھی کی تھی۔ یہ ہوتا ہے، دل کرتا ہے یار، جس سے محبت ہو کہ اس پر آدمی جان قربان کر دیتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا۔ تو آپ محبت ہو گئے تو کیا لوگ آپ کے لیے وقت قربان نہیں کریں گے؟ آپ اتنی دور سے باب الاسلام سے اور کہاں سے سفر کر کر مدنی احتیاط بوس کے سفر کر کر آئے ہو، کسی کی محبت میں آئے ہو نا، اس کی ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے آئے ہو نا، اس کے دو مدنی پھول دیکھنے اور سننے کے لیے آئے ہو نا، اور کیا ہے؟ آپ بولو ہمارے علاقے میں کچھ نہیں ہوتا، تو آپ بھی محبت دو، آپ کے وجود سے خوشبو آئے گی، لوگ قریب آئیں گے۔ کبھی کوئی بدبو کے قریب بھی جاتا ہے کیا؟ آپ کے وجود سے چنگاری نکلے گی تو لوگ دور بھاگیں گے، آپ کے وجود سے لوگوں کی پیاس بجھے گی تو لوگ پانی پینے کے لیے آپ کے پاس آئیں گے۔ لوگ پیاسے ہیں، گھر میں، باہر، محلے میں، مدنی ماحول میں، ہر جگہ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، محبتیں بڑھائیے، پیار بڑھائیے، حوصلہ افزائی کیجیے، بچوں کی بھی حوصلہ، بچے یعنی آپ کے بچے سنبھال رہے ہیں نا، ان بچوں کی بھی حوصلہ افزائی کریں گے۔ ماشاءاللہ بیٹا آپ تو آج بہت اچھا، کبھی بیٹی نے پہلی روٹی پکا کر کھلائی ہو، ابو میں نے پہلی روٹی بنائی ہے، روٹی کھائیں، محبت سے پیار سے حوصلہ افزائی کریں۔ بچے نے اٹھ کر پانی پلا، ٹھیک ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ باپ کو پانی پلائے، باپ تھکا رہا ہے، اولاد کی ذمہ داری ہے کہ والد صاحب تھکے ہوئے آئے ہیں، ماں تھک کر بیٹھی ہے یا ماں پیاسی ہے یا پیاس کا وقت ہے، پانی کا وقت ہے، پانی اولاد دے، لیکن یہ اس کی ذمہ داری ہے، کرے، خدمت کرے، تعظیم کرے، محبت کرے۔ لیکن گلاس ہاتھ میں لے کر پانی پی کر اگر گلاس واپس دیتے ہوئے ماں یا باپ بچے کو کہتے بیٹا بہت بہت شکریہ، اللہ تجھے جزائے خیر دے، کیا حرج ہے اس میں؟ کیا اولاد تو خوشی نہیں ہوگی؟ اچھا نہیں لگے گا اس کو؟ یعنی میں آپ کے سامنے کتنی مثالیں دے رہا ہوں، اور ہر ایک کے لیے اس کے پاس جگہ ہے کہ سامنے والے کو اچھا بول دے۔ باپ کو ضرورت تھی، بیٹا اپنی نیند چھوڑ کر آیا کہ بیٹا ذرا آ جاؤ کام ہے، تو کیا بیٹا اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ باپ اس کا شکریہ ادا کرتے، بیٹا تو نے میرے لیے نیند قربان کی؟ بیٹا بولے ابو میں نے آپ کے لیے نیند قربان کی، تو باپ بولے گا تو یہ کیا ہوا، ہم نے تمہارے لیے 25 سال تک نیندیں قربان کی۔ ارے بھائی تو بھی یہ اتنا بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ خالی بول دے بیٹا شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کیا حرج ہے یار؟ یہ آپ اور ہم عادت بنا لیں۔ کون کون نیت کرتا ہے اچھا بول؟ آج ایک تعداد ہے جو چلی جائے گی، شاید جو امجدی کابینات کے ہیں ان میں ایک تعداد آج چلی جائے گی۔ مدنی احتیاط باکس والے اسلامی بھائی
انشاءاللہ ہوں گے، ان کے ساتھ رات عشاء کے بعد ترکیب ہے تھوڑی بہت، پھر انشاءاللہ شہزادے حضور نے بھی وقت دیا ہے، بڑے شہزادے بھی آئیں گے اور انشاءاللہ جو ہوں گے ان سے ملاقات بھی فرمائیں گے۔ اب دیکھو میں نے آپ کو یہ خوشخبری بھی سنائی تو آپ کو اچھا ہی لگے گا نا، آپ اتنی دور سے آئیں، سفر کر کر آئیں، تو چلیں کچھ اچھی اچھی چیزیں ملیں گی آپ کو، تو یوں محبتیں بانٹیں، پیار بانٹیں، درگزر سے کام لیں اور دل بڑا رکھیں، دماغ بڑا رکھیں، چہرے پر مسکراہٹ رکھیں، والدین کو خوش کرے، والدین اپنی اولاد کو خوش کرے، واقعی یقین مانے آپ کو دنیا اور آخرت کی وہ راحتیں، وہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ لوگ سکون ڈھونڈنے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ کے بندے سکون تو تیرے اندر ہے، سکون تو خود تیرے پاس ہے، تو سکون پانے کے لیے خود اپنے آپ کو پیش تو کر، آپ اپنے اندر ڈھونڈو۔ لوگ بے چین پریشان رہتے ہیں، میں کہتا ہوں سکون اور راحت آپ کے اندر ہے، آپ اپنے اندر ڈھونڈو گے تو سکون اور راحت ملے گا۔ آپ سکون اور راحت ڈھونڈنے کے لیے بری صحبتوں میں جائیں، بری تفریحوں میں جائیں، بری جگہوں پہ جائیں، بری عادتوں میں جائیں، وہاں سکون نہیں ہے، آپ یقین مانیے۔ سکون صرف اور صرف آپ کو ملے گا جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے کاموں میں لگو گے، ورنہ سکون نہیں ہے۔ ورنہ آپ جن علاقوں سے چل کر آئے ہو وہاں ماحول کتنا عجیب و غریب ہے، چوک چوک کے اوپر برائی اور بد اخلاقی اور گندگی بھری ہوئی ہے، کتنی جگہوں پر آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا، اور ہم بیٹھ کے سوچتے کہ ہم یہاں ٹائم پاس کریں۔ نہیں، دنیا ترس رہی ہے آپ کی نیکی کی دعوت کے لیے، آپ کے پیار کے لیے، آپ کی محبت کے لیے۔ میں نے جو اس وقت آپ کو محبت کے 2 مدنی پھول پہنچائے، آپ بتائیے اس وقت معاشرے کو اس محبت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ لڑائی جھگڑا، مار دھاڑ، لوٹ کھسوٹ، ہر جگہ تباہی آئی ہوئی ہے۔ جو اللہ نے جس کو بچایا وہ بچے ہوئے ہیں۔ تو بھائی سفر کریں گے، جائیں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، پیغام محبت، پیغام پیار کو پہنچائیں گے تو مدینہ مدینہ ہوگا نا، خود اپنے اندر تبدیلی لائیں گے تو مدینہ مدینہ ہوگا نا۔ اچھی صحبت میں رہے۔ آپ اس مکھی کی طرح کیوں ہوتے ہیں کہ جسے گندگی اچھی لگتی ہے، گوبر پہ جا کر بیٹھے گی، پیپ پہ جا کر بیٹھے گی، جو بھی گندی صحبت ہے، بے نمازیوں کی صحبت، اور مطلب یہ کہ بدکار، زانی اور نہ جانے کیسی کیسی عادتوں میں پڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو ان کی صحبتوں میں مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ یہ گندی مکھی ہوتی ہے، مکھی جو گندگی پہ بیٹھتی، یہ ان کی طرح ہوتے ہیں۔ اور ایک مکھی ہوتی ہے جو ان گندگیوں پر نہیں بیٹھتی، پھولوں پر بیٹھتی ہے، اس کا رس چوستی ہے، اس کا رس نکالتی ہے، اور وہ رس کیا بنتا ہے؟ شہد بنتا ہے جو لوگوں کو شفا دیتا ہے۔ تو ہمیں اس مکھی کی طرح ایک مثال دی میں نے آپ کو، جب ہم یہاں سے جائیں تو ہم اس مکھی کی طرح نہ رہیں جو جا کر پھر گندی صحبتوں میں جا کر بیٹھ جائے۔ اب ہم انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیں گے، اچھے ماحول میں رہیں۔ ہمیں خود بھی اچھا بننا ہے، دوسروں کو اچھا بنانا ہے، اور اس کے لیے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مبلغین چاہیے، اور انشاءاللہ ہم اس کے لیے کوشش کریں گے نا، اور محبت کے بول بولیں گے، میٹھے بول بولیں گے، پیار کے بول بولیں گے، ٹھیک ہے؟ لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے بھائی، نہیں کریں گے نا، بسوں میں بھی نہیں لڑیں گے، بالکل نارمل زندگی، اچھی زندگی، پیار بھری زندگی گزاریں۔ بس میں نے جو شروع میں کہا نا، لوگوں کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں، ان کا دل جیتنا شروع کر دیں۔ 2 بول بولتے ہیں، دل میں جگہ مل جاتی ہے یار۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی جی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔
صلو علی الحبیب. نیچے سے اب انشاءاللہ مدنی حلقہ جاری رہے گا. اسلامی بھائی موجود ہیں؟ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ. مدنی اعظم